بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 19 تک ہم نے گزشتہ درس میں ترجمہ کیا تھا۔ آگے آیت نمبر 20 اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ کی نعمت اپنے اوپر یاد کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تمہیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اور ان میں سے ایک کیا ہے اذ جعل فیکم انبیاء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے درمیان انبیاء کرام پیدا فرمائے، یعنی تمہاری قوم میں سے، تمہارے خاندان میں سے انبیاء، بنی اسرائیل میں سے بہت زیادہ تعداد میں انبیاء کرام ہوئے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کسی بزرگ کی اولاد میں ہونا یا اس سے قریبی تعلق ہونا، لیکن پھر آگے اس کے تقاضے ہوتے ہیں کہ اگر کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمت عطا فرمائی ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ اسے پھر زیادہ نیک متقی پرہیزگار اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمت عطا فرمائی ہے۔ اس پہ تکبر یا غرور نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمت عطا فرمائی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نعمتوں کو یاد کرو، تو نعمتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کی جاتی ہیں ان کو یاد کرنا یہ حکم رب العالمین ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر محافل کا اہتمام ہوتا ہے اور اس نعمت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا جاتا ہے کہ رب ذوالجلال نے سب سے بڑی نعمت عطا فرمائی کہ اپنا محبوب دنیا میں بھیج دیا۔ تو محافل میلاد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم پر عمل کرنے کا ایک ذریعہ ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا جاتا ہے، اس کی نعمتوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یاد کرو اللہ کی نعمتیں اپنے اوپر کہ اس نے تم نے انبیاء کرام کو پیدا کیا، وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، اور تمہیں بادشاہ بنایا۔ ایک تو یہ کہ بنی اسرائیل میں نبوت کے ساتھ ساتھ بادشاہت بھی تھی، ایک خاندان ان کا بادشاہ ہوتا تھا، ایک خاندان میں نبوت ہوتی تھی، اور کئی ایسے بھی انبیاء کرام ہوئے ہیں ان میں جو نبی اور بادشاہ ایک ہی وقت میں وہ نبی بھی تھے اور ساتھ ساتھ دنیاوی حکومت بھی ان کی تھی، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کی حکمرانی ملی، حضرت داؤد علیہ السلام وہ بھی بادشاہ تھے اور نبی تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام۔ تو جعلکم ملوکن، تمہیں بادشاہ بنائے، یعنی تمہارے اندر بادشاہ۔ اور ایک معنی یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں آزادی عطا فرمائی۔ پہلے فرعون کے غلام تھے اور فرعون اپنی مرضی کے کام لیتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے غرق کیا اور تمہیں آزادی عطا فرمائی، تم اپنے جسموں کے خود مالک ہو۔ تو یہ بھی یعنی گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں آزادی عطا فرمائی۔ اور احادیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ جب آدمی خود مختار ہے، اپنا اس کا گھر ہے، اہل و عیال ہیں، تو وہ گویا ایک بادشاہ ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت ہے۔ وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، اور تمہیں وہ کچھ دیا جو جہان میں سے کسی کو نہیں دیا، یعنی اس زمانے میں جتنے لوگ موجود تھے ان میں سے کسی کو وہ نعمتیں نہیں عطا ہوئیں، جس طرح مثلاً
ان کو فرعون کی غلامی سے آزاد ملی، فرعون اپنے لشکروں سمیت غرق ہو گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اس کی غلامی سے آزادی عطا فرمائی۔ یہ اصل میں ایک تمہید تھی، یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یاد کروایا نا، یہ ایک تمہید تھی، اصل بات آگے والی تھی۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسہ، اے میری قوم مقدس زمین میں، اس پاکیزہ برکت والی زمین کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اس کا جو واقعہ ہے مفسرین کرام نے بڑی تفصیل سے اوپر لکھا ہے۔ حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ضیاء القرآن میں بڑے اختصار کے ساتھ اس کا خلاصہ جو ہے وہ لکھ دیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکلے اور سمندر کو بخریت عبور کر لیا، فرعون اپنے لشکروں سمیت غرق ہو گیا، تو آپ وادی سینا میں فروکش ہوئے، وہاں آپ ٹھہرے ایک جگہ وادی سینا جہاں کوہ طور ہے، 1 سال وہیں قیام فرمایا۔ اسی اثنا میں آپ کو تورات عطا، یعنی اسی دوران آپ کو تورات بھی عطا کی گئی، آپ کوہ طور پہ تشریف لے گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو تورات عطا فرمائی۔ اس کے بعد آپ نے اپنی قوم کو اپنے آبائی وطن شام کی طرف جانے کے لیے آمادہ کیا، کیونکہ ان کا جو آبائی ملک تھا وہ تو ملک شام تھا جہاں حضرت یعقوب علیہ السلام رہتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ جو قرآن پاک میں مذکور ہوا کہ وہ بھائیوں نے کنویں میں پھینکا، قافلے والوں نے نکالا، وہ مصر پہنچ گئے، مصر کے بازار میں ان کو بیچا گیا، وزیر اعظم نے خریدا، بالآخر آپ مصر کے حکمران بنے۔ مصر کے حکمران بننے کے بعد آپ نے اپنے بھائیوں کو اور اپنے والدین کو، ماں باپ کو مصر میں بلا لیا۔ پھر یہ 12 خاندان بنے حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں کے، اور 12 خاندان ان کی تعداد جو ہے وہ لاکھوں میں ہو گئی، لیکن فرعون کے مظالم جو تھے ان سے تنگ آ کے بالآخر حضرت موسیٰ علیہ السلام سارے بنی اسرائیل جو لاکھوں کی تعداد میں تھے ان کو لے کے مصر سے نکلے اور وہاں وادی سینا کے اندر 1 سال وہاں ٹھہرے اور وہیں پہ تورات آپ کو عطا کی گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ پھر اس ارض مقدسہ ملک شام، یعنی جو تمہارے آبائی علاقہ ہے وہاں جاؤ۔ اب وہاں اور لوگ رہتے تھے اور وہ کافر تھے اور وہ بڑے یعنی جسمانی اعتبار سے بڑے یعنی بہت طاقتور لوگ تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 12 نقیب، جن کا پیچھے بھی ذکر ہوا کہ تم نے 12 نقیب بنائے، ان 12 جو ہر قبیلے کا ایک مختار کار یا ان کا نمائندہ تھا، ان کا ریپریزنٹیو تھا، اس کو ان 12 کو بھیجا کہ جاؤ تم وہاں کے حالات اور ان لوگوں کی یعنی دیکھ کے آؤ کہ وہ کس طرح رہتے ہیں اور ان کے کیا حالات ہیں۔ اب وہ 12 گئے اور ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سختی سے یہ تاکید کی کہ تم جو کچھ وہاں کے حالات دیکھو واپس آ کے تم نے کسی کو نہیں بتانا ہے کہ کہیں لوگوں کی ہمت پست نہ ہو جائے، تم نے صرف مجھے آ کے بتانا ہے کہ وہاں کیا حالات ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بھیجا، انہوں نے جا کے ان کو دیکھا، ان کی قوت، ان کی طاقت، ان کے قد و قامت، ان کے قلعوں کی مضبوطی۔ جب واپس آئے تو وہ سب جو ہے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہدایت کے برخلاف انہوں نے 10 آدمیوں نے لوگوں کو بتا دیا بھائی وہ تو بڑے خونخوار بڑے طاقتور ہیں، وہ تو تمہیں کچل کے پیس کے رکھ دیں گے۔ 2 آدمی جو تھے ان میں سے وہ ایک حضرت یوشع بن نون اور ایک کالب، جو انہوں نے
یعنی موسیٰ علیہ السلام کی ہدایت کے مطابق لوگوں کو کچھ نہیں بتایا، اور موسیٰ علیہ السلام کو آ کے ان کے حالات بتائے۔ اب اس کے بارے میں بعض ہماری کتابوں کے اندر کچھ اس طرح کے واقعات بھی لکھے ہوئے ہیں ان کی قد و قامت کے بارے میں یہ اصل میں یہ جو اسرائیلیات اس کو کہا جاتا ہے، یعنی یہودیوں عیسائیوں کی کتابوں میں اس طرح کی باتیں لکھی ہوئی ہیں، اور وہاں سے ہمارے لوگوں نے بھی ان کو لے لیا کہ ان لوگوں کے اتنے لمبے قد تھے۔ ایک آدمی کا نام لکھا گیا ہے اوج بن عنق، کہتے ہیں کہ وہ پتہ نہیں کتنے ہزار گز جو ہے وہ لمبا تھا۔ ایک اس طرح کہا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قد جو ہے وہ 60 گز تھا، اور 60 گز آپ کا عصا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 60 گز کا جمپ لگایا، اور جمپ لگا کے اس کو وہ عصا مارا تو وہ اس کے ٹخنے میں جا کے لگا۔ یہ مطلب ہے کہ اصل میں اسرائیلیات سے اس طرح کے واقعات ہیں جو ہمارے لوگوں نے بھی اپنی کتابوں میں لکھ دیے ہیں۔ اس طرح یہ کہا کہ اس کو جب وہ مارا عصا تو اس کے ٹخنے پہ لگا اور وہ مر گیا۔ 60 گز یعنی یہ اس طرح کی باتیں، 60 گز آپ کا قد تھا، 60 گز آپ کا عصا تھا، اور 60 گز آپ نے جمپ لگا کے اس کو مارا تو وہ مر گیا۔ اور کہتے ہیں کہ دریائے نیل کے اوپر پل بن گیا، 1 سال تک لوگ اس کے اوپر سے گزرتے، یعنی ان چیزوں کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ وہ بہرحال بہت طاقتور اور عام یعنی بنی اسرائیل سے زیادہ وہ طاقتور اور قد و قامت میں وہ بڑے تھے، اور بڑے مضبوط انہوں نے قلعے بنائے ہوئے تھے۔ جب ان لوگوں نے آ کے لوگوں کو بتا دیا تو لوگ جو تھے بنی اسرائیل وہ چلا اٹھے، انہوں نے کہا بھئی نہیں، ہم تو نہیں جاتے وہاں لڑنے کے لیے، ہم نہیں جاتے ان سے لڑ کے، ہم مرنے کا کوئی شوق نہیں ہے، ہم اپنے بچوں کو یتیم اور بیویوں کو بیوہ نہیں کرنا چاہتے۔ وہ جو 2 تھے حضرت یوشع بن نون اور حضرت کالب، جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے کے مطابق پابندی کی تھی، انہوں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ بھئی تم اس طرح نہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں فتح عطا فرمائے گا، تمہارا کام صرف جانا ہے، تم جا کے لڑائی کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں فتح عطا فرمائے گا۔ تو انہوں نے کہا بھئی نہیں، ہمیں نہیں یہ منظور، ہم نہیں مرنا چاہتے، ہم واپس مصر چلے جائیں گے، ہمیں وہ غلامی قبول ہے، ہم اس طرح نہیں۔ تو وہ لوگ جو تھے وہ انہوں نے انکار کر دیا۔ جب ان دونوں نے حضرت یوشع بن نون اور حضرت کالب نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی تو پھر انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا بھئی اگر زیادہ ہی شوق ہے تو آپ جائیں، اور جائیں جا کے اپنے رب کے ساتھ جا کے ان سے لڑیں اور ان سے خالی کرائیں، پھر ہم آ جائیں گے، جب تک وہ وہاں سے نہیں نکلتے ہم وہاں داخل نہیں ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو پھر سزا ملی، اللہ کی نافرمانی، اس کے رسول کی نافرمانی انہوں نے کی، بزدلی کا مظاہرہ کیا، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو یہ پروانہ تھا کہ تم جاؤ لڑائی کرو، تمہیں فتح ہوگی، لیکن انہوں نے نہیں مانا۔ اب سزا یہ ملی کہ یہ 40 سال تک اسی صحرا کے اندر یہ گھومتے پھرتے رہیں گے، 40 سال تک یہاں سے نہیں نکل سکیں گے۔ اب وہ اس صحرا کے اندر 40 سال تک رہے، صبح چلتے، سارا سامان اٹھایا ہوا ہے نکلنے کے لیے، سارا دن چلتے رہتے، شام کو پھر اسی جگہ۔ تو یہ ان کو سزا ملی کہ 40 سال تک وہیں پہ رہے، اور 40 سال کے عرصہ میں وہ جتنے لوگ تھے نا جنہوں نے وہ انکار کیا تھا وہاں جانے سے اور بزدلی کا مظاہرہ کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ آپ جائیے اور آپ کا رب جائیے، وہ سب کے سب اس عرصے میں وہ یعنی فوت ہو گئے۔
اب اس کے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون بھی اس دوران ان کا بھی انتقال ہو گیا، وہ بھی وصال فرما گئے۔ پھر حضرت یوشع بن نون ان کو نبوت کے مرتبے پر فائز کیا گیا اور ان کو حکم دیا گیا، ان کے ساتھ مل کر وہ لوگ جو ہیں انہوں نے جا کے حملہ کیا اور اس ملک کو فتح کیا۔ تو حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں 40 برس تک مختلف بیابانوں اور صحراؤں کی خاک چھانتے پھرے۔ جب اس مدت میں غلامی کی گود میں پلے ہوئے اسرائیلی لقمہ اجل بن گئے، یعنی وہ فوت ہو گئے، اور آزادی کی فضا میں پیدا ہونے والے بچے پروان چڑھے تو انہوں نے شام پر حملہ کیا، اسے فتح کیا۔ آگے فرماتے ہیں اس سے ہمیں یہ حقیقت بتا دی گئی کہ آزادی کی نعمت اس قوم کو عطا کی جاتی ہے جو اس کے لیے سر دڑ کی بازی لگاتی ہے۔ تو یہ اصل میں چونکہ ان کا آبائی علاقہ تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہاں جاؤ اور جا کے تم ان کو وہاں سے نکالو اور خود وہاں جا کے بسو۔ تو پہلی آیت اس کی تمہید کے طور پر تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ان کو وہ نعمتیں یاد کرائیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، جب اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اپنی قوم سے، اے میری قوم اللہ کی نعمتیں یاد کرو اپنے اوپر۔ اِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ، کہ اس نے تم میں انبیاء پیدا کیے، وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، اور تمہیں بادشاہ بنایا، وَآتَاكُمْ، اور تمہیں دیا، مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، جو عالمین میں سے کسی کو نہیں دیا۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسہ، اے میری قوم اس مقدس زمین کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اب یہ زمین مقدس کیوں تھی؟ ساری زمین اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، لیکن وہ مقدس کیوں ہوگی کہ وہاں انبیاء کرام کا مسکن تھا، انبیاء کرام وہاں پیدا ہوئے، وہاں رہتے تھے، وہاں انبیاء کرام کی قبریں تھیں۔ تو معلوم ہوا کہ جہاں اللہ والے ہوتے ہیں وہ زمین مقدس ہو جاتی ہے، وہ دوسروں سے برتر ہو جاتی ہے۔ تو مکہ شریف کیوں مقدس ہے؟ کہ وہاں بیت اللہ شریف ہے۔ مدینہ شریف کیوں مقدس ہے؟ کہ وہاں مسجد نبوی ہے، حضور کے قدم وہاں لگے ہیں، حضور کا روضہ انور ہے۔ تو بیت المقدس یہ کیوں یعنی تقدیس والا ہے، متبرک ہے، برکت والا ہے، اس کو پاک زمین کہا گیا کہ وہاں انبیاء کرام کے قدم لگے، وہاں انبیاء کرام کا مسکن ہے، وہاں انبیاء کرام رہے، وہاں انبیاء کرام کی قبریں ہیں، تو اس اعتبار سے وہ مقدس ہوگی۔ التی کتب اللہ لکم، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، یعنی یہ ایک گویا کہ گارنٹی مل رہی ہے کہ جانا تمہارا کام ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں فتح عطا فرمائے گا۔ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ، اور پیٹھ کے بل تم نہ پھرو، فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ، تو تم نقصان اٹھانے والے ہو جاؤ گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جاؤ لڑائی کرو، جہاد کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں فتح عطا فرمائے گا، لیکن اگر بزدلی کا مظاہرہ کرو گے اور پیچھے ہٹو گے تو پھر نقصان اٹھانے والے ہو گے۔ آگے سے اب وہ کیا کہتے ہیں؟ قالوا یا موسیٰ، قوم نے کہا ہے موسیٰ، ان فیہا قوما جبارین، وہاں تو بڑے جابر لوگ ہیں، بڑے طاقتور، بڑے زبردست لوگ ہیں۔ وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا، اور ہم وہاں ہرگز نہیں داخل ہوں گے، حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، یہاں تک کہ وہ وہاں سے نکل جائیں۔ فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، وہ وہاں سے نکل جائیں تو پھر ہم چلے جائیں گے، تو جب تک وہ لوگ وہاں پر ہیں ہم جانے والے نہیں۔ قال رجلان، دو آدمیوں نے کہا، یہاں دو آدمیوں سے مراد وہی دو حضرت یوشع بن نون اور حضرت کالب جو ان 12 نقیبوں میں سے تھے۔ انہوں نے کہا من الذین یخافون،
جو ڈرنے والے یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں رکھتے ہیں، انعم اللہ علیہما، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر انعام کیا۔ انہوں نے کیا کہا؟ ادخلوا علیہم الباب، تم بے دھڑک ان پہ دروازے پہ داخل ہو جاؤ، یعنی تمہارا کام صرف جانا ہے، جا کے تم نے حملہ کرنا ہے۔ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، جب تم وہاں جاؤ گے، داخل ہوگے تو تم غالب آ جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہیں پہلے ہی گارنٹی مل رہی ہے کہ جاؤ، تو جب جاؤ گے تو تم غالب ہو جاؤ گے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ کرو، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ قالوا یا موسیٰ، انہوں نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام، انا لن ندخلها، پہلے جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا نا کہ جاؤ، تو انہوں نے کہا تھا کہ نہیں، وہاں جب باہر لوگ ہیں تو جب تک وہ وہاں ہیں ہم نہیں جائیں گے، تو نکلیں گے تو پھر ہم جائیں گے۔ اب جب وہ دونوں نے، حضرت یوشع بن نون، حضرت کالب نے ان کو سمجھایا، تو پھر دوبارہ اور آگے بڑھ گئے اور کہنے لگے انا لن ندخلها ابدا، ہم ہرگز نہیں داخل ہوں گے وہاں پہ کبھی بھی، ما داموا فیہا، جب تک وہ لوگ، جب باہر وہ جو طاقتور لوگ ہیں وہاں پہ موجود ہیں، ہم تو کبھی نہیں جاتے۔ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، آپ جائیے اور آپ کا رب جائے اور جا کے تم دونوں لڑو۔ اِنَّا ہَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم تو نہیں جاتے، جب تک وہ وہاں ہیں جاؤ، جا کے لڑو اور ان سے خالی کراؤ، پھر ہم آ جائیں گے۔ قال رب انی لا املک الا نفسی و اخی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رب ذوالجلال، مجھے تو صرف اپنی ذات کا اختیار ہے اور اپنے بھائی وہ میری بات مانے۔ اسی طرح ان کے تابع وہ دونوں حضرات بھی تھے، حضرت یوشع بن نون اور حضرت کالب۔ باقی جو ساری قوم ہے وہ تو نہیں بات مان رہے۔ فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، ہمارے اور فاسقوں کے درمیان تو جدائی ڈال دے، ان کو الگ کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قال، ارشاد فرمایا، فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سنہ، وہ زمین ان پر حرام کر دی گئی ہے، یعنی اس زمین میں اب یہ داخل نہیں ہو سکیں گے سزا کے طور پر۔ پہلے تو گارنٹی تھی نہیں بھائی جاؤ، جا کے لڑائی کرو، تمہیں فتح حاصل ہو جائے گی۔ اب ان کی نافرمانی اور اس بے ادبی کی وجہ سے ان کو یہ سزا ملی کہ 40 سال تک وہ اس میں نہیں داخل ہو سکیں گے۔ 40 سنہ، 40 برس۔ یتیہون فی الارض، وہ زمین میں سرگرداں رہیں گے، بھٹکتے پھرتے رہیں گے۔ فلا تأس علی القوم الفاسقین، تو آپ فاسق لوگوں، نافرمان لوگوں پر غمگین نہ ہوں۔ تفسیر جلالین کے اندر ہے کہ جب یہ گفتگو ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کے درمیان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان پہ، یعنی فاسق لوگوں پہ غم نہ کھائیں۔ تو آگے فرماتے ہیں، رویہ انہم کانوا یسیرون اللیل جادین فاذا اصبحوا اذا هم فی الموضع الذی ابتدأوا منہ، کہ وہ رات بھر چلتے رہتے تھے اور جب صبح ہوتی تو اسی جگہ پہ ہوتے جہاں سے وہ چلے تھے۔ وَيَسِيرُونَ النَّهَارَ كَذَلِكَ، اور دن کو چلتے رہتے، شام ہوتی تو پھر اسی جگہ جہاں سے چلے تھے۔ حَتَّى انقرضوا كُلُّهُمْ إِلَّا مَن لَّمْ يَبْلُغِ 20، یعنی وہ 40 برس کے اندر جس وقت یہ بات ہوئی تھی نا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھائی جاؤ، انہوں نے کہا نہیں جاتے،
اس وقت جو لوگ بھی 20 برس سے زیادہ عمر کے تھے، ان 40 برسوں میں وہ سب کے سب فوت ہو گئے۔ اب وہ لوگ ہیں جو اس وقت 20 برس سے کم کے تھے، وہ رہ گئے۔ قیل وَكَانُوا 600 ألف، یعنی ان کی تعداد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 6 لاکھ ان کی تعداد تھی، لیکن ان 40 سالوں میں اس میدان تیں میں وہ رہے، تو وہ 40 سال میں وہ سب کے سب فوت ہو گئے۔ تو جو 20 سال سے کم تھے اس وقت، وہ اب ظاہر بات ہے کہ ان 40 سالوں میں کوئی 30 کا، کوئی 40 کا، کوئی 50 کا، کوئی 60 کا ہوگا۔ تو وَمَاتَ ہارون و موسیٰ علیہ السلام فی التیہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام بھی تی میں وہیں پہ ان کا انتقال ہو گیا، اسی 40 سال کے عرصہ میں۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے تو نافرمانی کی تھی، تو ان کو اس نافرمانی کی سزا ملی کہ 40 برس وہاں بھٹکتے رہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون، اسی طرح حضرت یوشع بن نون، حضرت کالب، انہوں نے تو نافرمانی نہیں کی تھی، وہ بھی ان کے ساتھ تھے۔ تو کہا جاتا ہے وَكَانَ رَحْمَةً لَهُمَا، یہ یعنی ظاہر بات ہے کہ اس میں تھے، تکلیف تو ان کو بھی تھی، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے رحمت تھی، ان کے لیے بلندی درجات کا سبب تھی۔ وَعَذَابًا لِأُولَٰئِکَ، اور نافرمانوں کے لیے عذاب تھا۔ اب دیکھیے مثلا بعض اوقات کوئی اس طرح کی بات ہوتی ہے، سیلاب آ جاتا ہے، طوفان آ جاتا ہے، حادثہ پیش آ جاتا ہے، اس میں ہر قسم کے لوگ جو ہیں وہ لقمہ اجل بنتے ہیں۔ تو اب وہ جو نیک لوگ ہیں ان کے لیے وہ بلندی درجات کا سبب ہوگا، اور بروں کے لیے وہ پکڑ ہوگی، عذاب کا سبب بنتا ہے۔ تو وہاں سب ہیں۔ اور یہاں مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ ان بروں کے ساتھ کی وجہ سے اچھوں کو بھی تکالیف کا سامنا کرنا پڑا، اور اچھوں کے ساتھ کی وجہ سے ان بروں کو بھی نعمتیں ملی۔ ان کا ذکر بھی ہوگا کیا نعمتیں ان کو ملی۔ وَسَأَلَ مُوسَىٰ رَبَّهُ عِنْدَ مَوْتِهِ أَن يُدْنِيهِ مِنَ الْأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ رَمِيَّةً بِحَجَرٍ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی موت کا جب وقت آیا تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کی کہ آپ کو ارض مقدس کے اتنا قریب کر دیا جائے کہ پتھر پھینکا جائے تو پہنچ جائے، یعنی بہت قریب، وہاں پھر آپ کی موت واقع ہوئی۔ وَنُبِّئَ یوشع بَعْدَ الْأَرْبَعِینَ، یعنی حضرت موسیٰ، حضرت ہارون کا انتقال ہو گیا، ان میں سے جو وہ 20 سے بڑے تھے اس وقت وہ سب کے سب فوت ہو گئے۔ پھر حضرت یوشع بن نون کو نبی بنایا گیا، ان کو نبوت کے مرتبے پہ فائز کیا گیا، اور اُمِرَ بِقِتَالِ الْجَبَّارِین، پھر حکم دیا گیا کہ اب جاؤ اور ان لوگوں سے جا کے لڑو۔ فَسَارَ بِمَن بَقِیَ مَعَهُ، باقی جو بچے تھے ان کے ساتھ لے کے وہ گئے اور جا کے انہوں نے وَقَاتَلَهُمْ، ان سے جا کے لڑائی کی۔ آگے یہاں ایک احادیث مبارکہ میں واقع آتا ہے کہ حضرت یوشع بن نون جب اپنے اس لشکر کو لے کے گئے اور ان جبارین، ان لوگوں سے، ان کفار سے جہاد کر رہے تھے، تو وہ جمعہ کا دن تھا اور ابھی فتح حاصل نہیں ہوئی، فتح کے قریب ہیں، تو شام ہو گئی۔ اب یہودیوں کے لیے ہفتے کے دن یہ صرف اور صرف عبادت کا ہے، اس دن کوئی دنیاوی کام کاج، حتیٰ کہ یہ جہاد، لڑائی وغیرہ، یہ بھی منع۔ ہمارے لیے جمعہ کا دن عبادت کا ہے، لیکن عبادت کے لیے کیا حکم ہے کہ جب جمعہ کا وقت ہو جائے، جمعہ کی اذان ہو جائے، تو اب دنیاوی کام کاج چھوڑ دو اور جمعہ کی تیاری کرو، جمعہ اور جمعہ پڑھ لو۔ جمعہ پڑھنے کے بعد پھر اجازت ہے کام کاج کرنے کی، کاروبار، سب دنیاوی دندے وہ کرنے کی اجازت ہے۔ تو صرف جمعہ کے وقت میں دنیاوی کام کاج روک دو، جب جمعہ کی اذان ہو جائے، جمعہ کا ٹائم ہو گیا، اب صرف جمعہ کی تیاری اور جمعہ کی حاضری،
نماز پڑھ لی، اب پھر تم اپنے دنیا کے کاروبار کر سکتے۔ لیکن یہودیوں کے لیے پورا ہفتے کا دن، اور یہ جمعہ کی شام سورج غروب ہوتے ہی آگے، چونکہ رات ہفتے کی آ جاتی ہے، تو اس کے بعد ان کے لیے دنیاوی کام کاج وہ منع ہے، اور ان کے ہاں ابھی بھی اس کی پابندی کی جاتی ہے۔ تو جمعہ کا دن تھا، شام سورج غروب ہونے والا تھا، اور ابھی وہ فتح کے قریب تھے، تو انہوں نے سورج سے مخاطب کر کے فرمایا بے تو اللہ تعالیٰ کا حکم کا پابند ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے تو چل رہا ہے، اور میں بھی اللہ کے حکم کی پابندی کر رہا ہوں، اللہ کا حکم میں لڑائی کر رہا ہوں، تو ذرا ٹھہر جا تاکہ مجھے فتح حاصل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ تعالیٰ نے سورج کو روک لیا، تو سورج وہاں رک گیا کچھ دیر تک، یہاں تک کہ انہوں نے فتح حاصل کر لی، پھر وہ سورج ڈوبا۔ تو یہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت یوشع بن نون کے لیے وہ اس دن سورج کو روکا گیا۔ تو ایک حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس تشریف لائے تو آپ نے معراج کے واقعات بیان کیے، لوگوں نے انکار کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا بھئی رستے میں نے تمہارا ایک قافلہ دیکھا ہے، اور وہ قافلہ فلاں دن سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے مکہ شریف پہنچ جائے گا۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، چلو اسی پہ، اگر یہ درست ہوئی بات تو آپ سچ کہہ رہے ہیں، اور اگر یہ نہ ہوا تو کہیں گے کہ آپ نے جھوٹ بولا۔ اب وہ دن آ گیا اور سورج ڈوبنے کی طرف جا رہا ہے، لیکن قافلے کا کہیں نام و نشان نہیں۔ صحابہ کرام بے قرار ہیں، بے چین ہیں کہ بات اسی پہ ٹھہری تھی کہ وہ قافلہ شام سے پہلے پہلے، اور قافلہ ظاہر بات ہے کہ جب وہ قافلہ ہوتا اس میں اونٹ ہیں، گھوڑے ہیں، سامان ہے، یعنی تو دور سے اس کے یعنی گرد اٹھتی نظر آتی تھی اور شور شرابہ، پتہ چل جاتا تھا بھئی قافلہ آ رہا ہے۔ تو قافلے کا کہیں نام و نشان نہیں ہے، اور سورج اتنا ہے کہ ابھی یہ ڈوب جائے گا۔ صحابہ کرام پریشان ہیں اور کافر خوش ہیں کہ ابھی سورج ڈوبا تو ہم کہیں گے بھئی کہ آپ نے کہا تھا، تو آپ کی بات غلط ثابت ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عرض کیا، اللہ تعالیٰ نے سورج کو روک دیا، گویا اس کو بریک لگ گئی، جہاں پہ ہے وہیں پہ رہے، عصر کے ٹائم پہ وہیں پہ سورج رک گیا۔ کافر جو خوش تھے وہ پریشان ہو گئے، مسلمان بھی دیکھ رہے ہیں بھئی سورج، سب دیکھ رہے ہیں سورج۔ بالآخر وہ قافلہ آیا، قافلہ مکہ میں داخل ہوا، تب سورج غروب ہوا۔ تو بہرحال حضرت یوشع بن نون جو تھے انہوں نے پھر وہ لڑائی کی اور اس کو فتح کیا، لیکن تھے وہ بڑے لاڈلے، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی یہ ایک موقع پہ نہیں، ان کی مطلب ہے کہ یہ روٹین تھی کہ وہ نافرمانیاں کرتے، انبیاء کرام کو انہوں نے قتل کیا، لیکن تھے وہ لاڈلے، یا یوں کہہ لیجئے کہ جس طرح ان کے ساتھ کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کو تکالیف اٹھانی پڑی، تو چونکہ موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام نیک لوگ ان کے ساتھ تھے، تو 40 سال کی سزا تو انہیں کو مل گئی، بھئی 40 سال تمہیں قید میں رہنا ہے یہیں پہ، یہاں سے نکل نہیں سکتے۔ لیکن کیا ہے کہ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر مظہری کے اندر اس کو لکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل 6 لاکھ تھے، جنگی سپاہی تھے۔ بعض اقوال میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون ان کے ساتھ نہیں تھے، لیکن یہ مطلب ہے درست نہیں ہے، صحیح یہی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون ان کے ساتھ تھے۔ ان لوگوں کو یہ چیز بطور سزا تھی جو کافر، یعنی وہ جو نافرمان تھے، اور جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جو فرما بردار حضرت ہارون اور دیگر، ان کے لیے یہ ترقی درجات کا باعث تھا، سزا صرف نافرمانوں کے لیے تھی۔
اب اس تی کے میدان کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے ابر کا، بارش کا سایہ کر دیا۔ ظاہر بات ہے وہاں کوئی مکان تھا نہیں، صحرا تھا، ریت ہی ریت، کوئی درخت بھی نہیں تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے بادل کا سایہ کر دیا، اتنا بڑا بادل وہ سب کے اوپر، دھوپ سے بچنے کے لیے۔ اور رات کو ایک روشنی کا ستون نمودار ہوتا جس سے ہر طرف اجالا ہو جاتا۔ دن کو بادل سایہ کرتا اور رات کو ستون نمودار ہوتا روشنی کا جو روشنی کرتا۔ کھانے کے لیے من و سلوہ اترتا، ہر روز تازہ کھانا، پکا پکایا، مطلب ہے کہ نہ ہل چلانے کی ضرورت، نہ بیج بونے کی ضرورت، نہ محنت کی ضرورت، پکا پکایا۔ اور پتھر ایک ان کے پاس تھا، وہ ساتھ رکھتے، جب ضرورت پڑتی حضرت موسیٰ علیہ السلام عصا مارتے، اس سے چشمے پھوٹتے اور پانی۔ تو دن کو بادل سایہ کرتا، رات کو روشنی کا وہ ستون نمودار ہوتا، کھانے کے لیے من و سلوہ اترتا اور پینے کے لیے وہ پانی پتھر سے نکلتا۔ اور کپڑے جو انہوں نے پہن رکھے تھے نہ پرانے ہوں نہ میلے ہوں، نہ ان کو دھونے کی ضرورت نہ وہ پھٹیں، جیسے جیسے انسان کا جسم بڑھتا جائے وہ خود بخود بڑھتے جائیں۔ یہ ساری نعمتیں اس نافرمانی کے باوجود، چونکہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام ساتھ تھے تو گویا وہ جیل تھی، یوں کہہ لیں یورپ کی جیل تھی کہ جس میں ساری سہولتیں وہاں پر بھی جی ان کو مل رہی۔ تو دن کو ابر سایہ کرتا، رات کو روشنی کا ستون نمودار ہوتا، کھانے کے لیے من و سلوہ، پینے کے لیے پانی پتھر سے نکلتا، اور کپڑے جو ہیں وہی جو پہنے ہوئے، نہ وہ میلے ہوں نہ پرانے ہوں نہ پھٹیں، جسم کے ساتھ ساتھ وہ بڑھتے جائیں۔ تو 40 برس تک وہ وہاں اس یعنی تی کے میدان کے اندر وہ گھومتے رہے۔ اب یہاں ایک اور بات جو ہے وہ قابل غور ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس قوم سے فرمایا بھائی جاؤ اور وہاں جا کے جہاد کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں فتح عطا فرمائے گا۔ تو انہوں نے بزدلی کا مظاہرہ کیا۔ لیکن دوسری طرف دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو اب کافروں نے وہاں پر بھی چین نہیں، یعنی سکون کا سانس نہیں لینے دیا، وہاں پر بھی کبھی ادھر سے حملے کا خطرہ، کبھی ادھر سے حملہ، کبھی ادھر سے۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا کہ ان کو اس چیز سے باز رکھنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ مکہ والوں کا رستہ، مکہ والوں کا گزارا جو تھا وہ تجارت پر تھا، اور تجارت ان کی ملک شام سے ہوتی تھی، اور وہ رستہ گزرتا تھا مدینہ منورہ کے پاس سے، وہاں سے گزر کے ان کے قافلے شام جاتے تھے اور وہیں اسی رستے سے واپس آتے تھے۔ تو ان کو اس رستے سے ڈرایا جائے تاکہ پھر یہ ان مسلمانوں پر حملے کرنے اور ان کو تکلیف پہنچانے سے وہ باز رہیں۔ تو چنانچہ ان کا ایک قافلہ جو تھا وہ جا رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگ بھیجے، ان کا ان کے ساتھ مقابلہ ہوا، ایک شخص وہ قریش کا کافروں کا مارا گیا، کچھ گرفتار ہوئے اور مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا۔ جب یہ خبر مکہ پہنچی تو مکہ والے آگ بگولا ہو گئے، غصے میں آ گئے، ان سب نے تہیہ کیا بھئی ہم خوب تیاری کر کے حملہ کر کے ختم کر دیں گے ان کو۔ اب انہوں نے ایک قافلہ تیار کیا تجارت کا، مکہ کے ہر آدمی نے اس میں اپنا حصہ تجارت کا ڈالا، بھئی نفع کما کے سارے کا سارا
وہ مسلمانوں کے خلاف خرچ کیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ وہ قافلہ ملک شام سے واپس مکہ شریف کی طرف جا رہا ہے، اور ابو سفیان یہ فتح مکہ کے موقع پہ مسلمان ہوئے، اس وقت تک وہ کافر تھے، کافروں کے سردار تھے، ان کی سرکردگی میں وہ قافلہ جا رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا بھئی ہم اس قافلے کو روکیں گے، اس پہ حملہ کریں گے۔ صحابہ کرام کو لیا۔ اب یہ ہے کہ قافلہ ہے، تجارتی قافلہ ہے، اس میں تھوڑے سے محافظ ہوں گے تو ٹھیک ہے بھئی، جو جائے کوئی پابندی نہیں تھی۔ کچھ لوگ گئے جن کی تعداد 313 تھی، اور ان کے پاس بھی اسلحہ نہیں تھا، بھئی کون سا لشکر ہے جس کے ساتھ ہم نے لڑنا ہے۔ کسی کے پاس تلوار تھی، کسی کے پاس نیزہ تھے۔ اب چل پڑے، آگے جب گئے قافلے والوں کو بھی پتہ چلا بھئی مسلمان حملہ کرنے والے ہیں، انہوں نے مکہ پیغام بھیجا کہ بھئی ہم پہ حملہ ہونے والا ہے، ہمیں آ کے بچاؤ۔ مکہ والوں نے تیاری کی، وہاں سے 1000 کا تقریباً لشکر جو ہے نا مسلح ہو کے وہاں سے نکل پڑا۔ اب مسلمان گئے تھے قافلے پر حملہ کرنے کے لیے، قافلے والے جو ہیں وہ دوسرا راستہ پکڑ کے وہ نکل گئے، سامنے سے آ گیا لشکر۔ نکلے تھے قافلے پر حملہ کرنے کے لیے، تیاری بھی نہیں ہے، تعداد بھی تھوڑی ہے 313، سامنے آ گیا لشکر 1000، 3 گنا سے بھی زیادہ اور مسلح۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا بھئی ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہم تو نکلے تھے قافلے پر حملہ کرنے کے لیے، وہ تو چلا گیا، اب آ گیا سامنے سے لشکر، تو کیا کرنا چاہیے؟ تو امام ابن کثیر فرماتے ہیں ما احسن ما اجاب به الصحابۃ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین یوم بدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین استشارہم فی قتال النفیر۔ جب حضور نے مشورہ کیا بھئی قافلہ تو نکل گیا، اب آ گیا لشکر، تو کیا کرنا چاہیے؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا حضور جیسے آپ کا حکم، جو آپ فرمائیں گے، جیسے آپ کا حکم ہوگا۔ ہم قوم موسیٰ کی طرح نہیں کہ جب انہوں نے بنی اسرائیل سے کہا کہ جاؤ جا کے یعنی اس قوم سے جا کے لڑنا ہے، تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، آپ جائیے، آپ کا رب جائے اور آپ جا کے دونوں لڑو، ہم نہ ہاؤنا قائدون، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے۔ انہوں نے عرض کیا کہ حضور ہم قوم موسیٰ کی طرح نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ آپ جائیں اور آپ کا رب جائیں، بلکہ حضور ہم جیسے آپ کا حکم ہوگا، جیسے آپ کہیں گے، آپ کہیں تو ہم سمندر کے اندر چھلانگ لگا دیں۔ یعنی حضرت ابو بکر صدیق، حضرت فاروق اعظم، انہوں نے عرض کیا، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ انصار میں سے بھی کوئی بولے، یعنی مہاجرین تو کہہ رہے تھے، اب انصار سے معاہدہ یہ ہوا تھا کہ مدینہ شریف پہ وہ ان کا دفاع، حضور کا دفاع کریں گے، اور جو حملہ آور ہوگا اس سے حضور کا دفاع کریں گے، لیکن اب تو مدینہ شریف سے باہر تھے، تو حضور نے پھر کہا بھئی مشورہ دو۔ انصار بھی یہ سمجھ گئے کہ اب حضور کا اشارہ ہماری طرف ہے، تو انہوں نے بھی یہی عرض کیا کہ حضور آپ کا جیسے آپ جو حکم دیں گے، ہم قوم موسیٰ کی طرح نہیں ہیں کہ ہم کہیں جائیے آپ اور آپ اپنا رب آپ دونوں جا کے لڑیے، نہیں، جیسے آپ کا حکم ہوگا، جو آپ حکم دیں گے اس کے مطابق ہم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے۔ تو ایک طرف قوم موسیٰ ہے کہ جب ایک یعنی گارنٹی مل رہی ہے کہ جب تم وہاں جاؤ گے تو تمہیں فتح ہو جائے گی، اس کے باوجود وہ یعنی اتنا بے ادبی کا انہوں نے کلام کیا کہ جائیے آپ اور آپ کا رب جائے اور آپ جا کے لڑیں، ہم یہاں ٹھہریں، ہم یہاں نہیں جاتے۔ تو دوسری طرف صحابہ کرام ہیں کہ بے سر و سامانی کا عالم ہے، تعداد بھی وہ 3 گنا زیادہ ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ حضور جیسے آپ کا حکم ہوگا اس طرح ہم کریں گے، ہم موت سے ڈرنے والے نہیں۔ بخاری شریف کے اندر ایک حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں یقول شہدت مع المقداد بن الاسود مشهدا
لأن أكون صاحبه أحب إلي مما أودل به أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو على المشركين. یعنی اس موقع پہ حضرت مقداد بن اسود، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایسی بات کی کہ اگر وہ مجھے موقع ملتا اور میں وہ بات کرتا تو مجھے یہ جتنا درجہ مرتبہ مجھے ملا اس سے بہتر ہوتی. اور وہ بات کیا تھی کہ حضور وہاں دعا کر رہے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ یا رب ذوالجلال یہ اتنا بڑا لشکر آیا ہے اور اس کے مقابلے میں تھوڑے سے مسلمان ہیں، تو اگر یہ آج قتل کر دیے گئے تو پھر دنیا میں تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. تو حضرت مقداد بن اسود انہوں نے کہا تھا کہ لا نقول کما قال قوم موسیٰ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ہم اس طرح نہیں کہیں گے جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، کہ جائیے آپ جائیے اور آپ کا رب جا کے لڑائی کیجئے، ہم اِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ ہم یہاں یہ ہم نہیں کہیں گے، بلکہ وَلَكِنَّا نُقَاتِلُ عَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ وَبَيْنَ يَدَيْكَ وَخَلْفَكَ، بلکہ ہم آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف سے ہم مقابلہ کریں گے اور اپنی جانیں قربان کریں گے. فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم أَشْرَقَ وَجْهُهُ وَسَرَّهُ یعنی قولا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اس بات سے خوش ہوئے اور خوشی کے آثار آپ کے چہرہ انور سے نمودار ہوئے، اور چہرہ انور پر یعنی خوشی کے آثار سے حضور کا چہرہ انور چمکنے لگا. حفیظ جلندری اس کا یعنی یوں ترجمہ کرتے ہیں کہ جب انصار کو حضور نے دوبارہ مخاطب کیا بھئی مشورہ دو، مطلب یہ تھا کہ انصار بھی بولیں، تو انصار کی ترجمانی حفیظ جلندری نے یوں کیا، انہوں نے کہا تعالی اللہ، یہ شیوا نہیں ہے با وفاؤں کا، اللہ کی شان بلند ہے، تو یہ با وفا لوگوں کا طریقہ نہیں ہے. پیا ہے دودھ ہم لوگوں نے غیرت مند ماؤں کا، نبی کا حکم ہو تو کود جائیں ہم سمندر میں، جہاں کو محو کر دیں نعرہ اللہ اکبر سے. اور قریش مکہ تو کیا چیز ہے، یہ جو کافر آئے 1000 کا لشکر، یہ کیا چیز ہے؟ قریش مکہ تو کیا چیز ہے، دیووں سے لڑ جائیں سنانے نیزہ بن کر سینہ باطل میں گھڑ جائیں. تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ نے مجمعین نے فرمایا کہ ہم قوم موسیٰ کی طرح نہیں ہیں، بلکہ ہم آپ کا دفاع کریں گے اور آپ کی خاطر اپنی جانوں کو قربان کریں گے. اب یہاں مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ وہ میدان تی میں 40 سال تک رہے، وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا، حضرت ہارون کا بھی انتقال ہو گیا، اور ان لوگوں میں انکار کرنے والے جو بھی 20 سال کے اوپر ان سب کا وہ سب کے سب فوت ہو گئے. اب اگلی نسل آئی، حضرت یوشع بن نون کو حکم ہوا، وہ لشکر لے کے گئے اور انہوں نے حملہ کیا اور فتح حاصل ہوگی. فتح حاصل کرنے کے بعد جو وہاں سے مال غنیمت ملا، یعنی کافروں کا جو مال ان کے ہاتھ آیا، پہلی امتوں کے اندر اس کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت سی خصوصیات عطا فرمائی ہیں جو پہلے انبیاء کرام کو نہیں دی گئی تھیں. ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ مال غنیمت ہمارے لیے حلال کیا گیا، یعنی جنگ کے اندر جو کفار کا مال آتا تھا اس کو، یعنی اس کے آگے پھر شریعت میں قرآن و حدیث میں اس کا طریقہ ہے کس طرح اس کو تقسیم کیا جائے گا، لیکن پہلی امتوں میں اس کو استعمال کرنا جائز نہیں ہوتا تھا. وہ جتنا مال ان کو ملتا تھا اس سب کو لا کے ایک میدان میں ڈھیر کیا جاتا تھا، اور آسمان سے ایک آگ آتی تھی اس کو کھا جاتی، اس کو جلا جاتی تھی. یعنی مال غنیمت وہ استعمال نہیں کر سکتے تھے. اب وہ جو مال غنیمت ملا اس سارے کو اس روٹین کے مطابق ایک میدان میں جمع کیا گیا اور انتظار کر رہے ہیں کہ آگ آئے اور اس کو جلا جائے.
لیکن آگ نہیں آ رہی، مال وہ میدان میں پڑا ہوا ہے لیکن آگ نہیں اتر رہی اس کو جلانے کے لیے۔ حضرت یوشع بن نون جو نبی تھے وہ پریشان ہوئے، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رب ذوالجلال یہ آگ نہیں آئی کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں کسی نے خیانت کی ہے، کسی نے اس میں سے مال چرا لیا ہے، اس لیے اس خیانت کی وجہ سے یہ آگ نہیں آ رہی۔ حضرت یوشع بن نون نے کہا بھئی اب ٹھیک ہے، سارے قوم کے جو نمائندے نا، ہر قوم کا ایک نمائندہ جو ہے وہ آئے اور آ کر میرے ساتھ بیعت کرے۔ سب نے آ کے ہاتھ میں لایا، ایک کا ہاتھ جو ہے وہ ساتھ چپک گیا۔ فرمایا بھئی تیری قوم کے اندر کسی نے خیانت کی ہے تو جا پتہ کر جا کے۔ وہ گئے اپنی قوم کے پاس، پتہ کیا تو ایک آدمی کے پاس سے سونا نکلا جو اس نے مال غنیمت میں سے وہ چھپا لیا تھا، تو وہ لا کے انہوں نے اس ڈھیر پہ پھینکا، اسی وقت آ گئی اور سب کو جلا گئی۔ تو خیانت یہ کسی صورت میں بھی درست نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کافروں کا مال جو کھا سکتے ہیں، کافروں کا مال بھی دھوکے سے، فراڈ سے، جھوٹ سے وہ کھانے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ یعنی ایک طریقہ جو ایک روٹین ہے، ایک قانون کے مطابق ہے، اسی کے مطابق دے سکتے ہیں۔ جھوٹ سے، فراڈ سے، دھوکے سے کسی کا مال، چاہے وہ کافر بھی ہو، اس کا مال بھی کھانا جائز نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔